السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، پچھلے کلاس میں ہم نے مد عارض لین وقفی کے بارے میں تفصیل سے بتا چکے ہیں، تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو جزم کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ تختی نمبر 10 پہ موجود ہے۔ تو جزم اور سکون، جزم سکون قرآن مجید میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ جزم سکون سے ہی جوڑ روان کا آپس میں ملاپ ہو جاتا ہے، اور جزم سکون کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور جزم سکون کو سمجھنے کے لیے کچھ ہدایات ہیں جو کہ زیر غور ہیں، اور ایک ایک ہدایات کو پڑھ کے میں سناؤں گا۔ تو آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالی یہ جو ہدایات لکھے گئے ہیں ان کو بڑے غور سے سننے کے بعد اور ان کو قرآن مجید کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے، اور انہی ہدایات کو لے کے آپ الف لام میم سے شروع کر کے من الجنۃ والناس تک انہی ہدایات سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ تختی نمبر 10 جزم اور سکون، ان کی جو ہدایات ہیں وہ جزم کو سمجھنے کے لیے یہ سارے ہدایات دیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے فرسٹ میں ہے دال جیسی اس چھوٹی سی شکل کو جزم سکون کہتے ہیں۔ دال جیسی اس چھوٹی سی شکل کو، یہ ہے جی، دال جیسی اس چھوٹی سی شکل کو جزم سکون کہتے ہیں۔ یہ دال جیسی اس چھوٹی سی شکل کو، دال جیسی اس چھوٹی سی شکل کو جزم سکون کہتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا جو ہے جزم سکون ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ جزم سکون ہمیشہ لفظ کے اوپر آتی ہے۔ اچھا، جس حرف پر جزم سکون ہو اسے ساکن حرف کہتے ہیں۔ جس لفظ پر جزم سکون ہو اس لفظ کو ساکن حرف کہتے ہیں، اور ساکن حرف ایک بار پڑھا جاتا ہے، ایک ہی دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اور کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ساکن حروف، ساکن لفظ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اچھا جی، اور ایک ہی بار پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ ہدایات ہیں جزم سکون کے، اور پڑھنے کے بعد پھر ہدایت کو سمجھنے کے بعد آپ ان کو استعمال کریں گے قرآن مجید کے اندر۔ اور اگلے کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ پڑھنے کا طریقہ سکھائیں گے کہ جزم سکون کو ایک بار کیسے پڑھنا ہے، اور کس طریقے سے اس کا جوڑ پڑھا جاتا ہے، اور رواں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ اگلے کلاس میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ نے میزبان قاری یوسف علی خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔